دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا، جو ذکر نہیں کرتا تھا اس کو یہ افسوس تھا کاش میں ذکر کرتا ان جیسا ہو جاتا، اور قلب والے کہیں گے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور ہو جاتا، دارالاسلام میں چلا جاتا۔ روح والا کہے گا کاش میں سری کی عبادت کرتا ایک درجہ اور دارالقرار میں چلا جاتا۔ ہر جنت والے پچھتائیں گے، اور آخری والے کہے گا کاش میں اللہ کی عبادت کرتا تو میں فردوس میں چلا جاتا۔ یہ جنتوں کے درجے کے لیے تمہارے اندر خط مخلوقیں ہیں، اور باقاعدہ ان مخلوقوں کی تربیت ہے، ان کے ذکر الہدہ ہیں، کسی کا یا اللہ، کسی کا یا حی و یا قیوم، کسی کا یا واحد، کسی کا یا احد، کسی کا یا او، کسی کا کلمہ شریف، یہ ان کے ذکر ہے۔ اب انسان کے دماغ پہ ایک پردہ ہے جس کو حجاب اکبر بولتے ہیں۔ آپ کو کہا جائے مری چلیں گے 2 مہینے کے لیے چلے جائیں تو آپ بندوبست کریں گے کھانے پینے کا، پیسے کا، کمبل کا، کہ کہیں مجھے وہاں تکلیف نہ ہو، لیکن جہاں ساری عمر کے لیے جانا ہے تو وہاں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ وہاں 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو واپس آ جائیں گے، وہاں سے واپس ہی نہیں آنا تو اس کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں۔ یہ دماغ پہ ایک حجاب اکبر ہے۔ وہ کب پھٹتا ہے؟ جب آدمی مرنے لگتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا حجاب کو شیطان ہٹا لیتا ہے۔ اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کاش اب مجھے موقع ملے میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ اب تو موت کا وقت ہے، اب تو کیا کرے گا؟ یا حدیث شریف میں کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ وہ کس طرح؟ جب تم یہ ذکر کرو گے، سینے کے 5 ذکر، پھر ایک نفس کا ذکر، پھر ایک انا کا دماغ کا ذکر کرو گے جس کا یا ہو کا ذکر ہے، یا ہو کی گرمی سے وہ پردہ پھٹ جائے گا، جیتے جی وہ پردہ پھٹ جائے گا۔ وہ مرتے وقت ہوش آیا، اب جیتے جی ہوش آ گیا، اس وقت دنیا کے لیے کم اور آگے کے لیے زیادہ کرو گے۔ یہ ہے حجاب اکبر۔ اور کچھ سوال نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جھکا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ یہ جو حدیث کی بات وہیں تھی نا، خانہ کعبہ میں تھی، یہاں تو نہیں تھی، یہاں تو نہیں کہیں انہوں نے، وہاں کہیں تھی نا۔ یہاں تو یہ ہے کہ مسجدیں ہیں، نیچے قرآن مجید پڑھے ہیں، لیکن اوپر پردہ ہے، دوسری منزل ہے، وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے خانہ کعبے تک تو پتہ نہیں کتنے پردے۔ جب خانے کعبے میں اگر کوئی ہو تو وہاں اس کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو باقی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب یہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ خانہ کعبہ کدھر ہے۔ اب یہاں تو مجھے پتہ ہے خانہ کعبہ کدھر ہے، یہاں ادھر ہو جائے گا، وہاں ادھر ہو جائے گا، وہاں ادھر ہو جائے گا۔ ہاں جی، کئی جماعتیں علامہ اقبال کو برا کہتی ہیں اور شرابی بتاتے ہیں، جبکہ آپ کی احمد کے لڑکے علامہ اقبال کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، آپ 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے، آپ کی والدہ فوت ہو چکی تھی، ان کے والد 2 بھائی تھے، ان کے والد ان کے لیے پراٹھے پکا کے رکھ دیتے، ایک اس بھائی کے لیے، ایک اس بھائی کے لیے، کہ دوپہر کو آئیں گے، وہ صبح ہی پکا کے رکھ دیتے، دوپہر کو آئیں گے کھائیں گے۔ اس دن علامہ اقبال آئے، ان کے پیچھے کتیا جو تھی نا وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو کتے کو مجبوری بھوکی ہوگی، اور کیا مجبوری ہے۔ جب وہ اپنے چبارے کے اوپر چڑھنے لگے تو وہ کتیا نیچے بیٹھ گئی اور ان کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگی۔ یہ اوپر گئے، بھائی اور والد سے چوری جو اپنے حصے کا پراٹھا تھا آدھا کتیا کو ڈالا اور آدھا اپنے لیے رکھا کہ اس کو میں کھا لوں گا، لیکن وہ کتیا نے فوراً کھا لیا۔ اس کے بعد بھی وہ آپ کو دیکھنا شروع ہوگی حسرت سے، آپ نے سمجھا زیادہ بھوکی ہے، منہ سے زیادہ بھوکی ہے، وہ اپنے ساتھ اچھے کا بھی اس کو ڈال دیا، وہ تو کھا کے چلی گئی اور آپ سارا دن بھوکے رہے۔ والد کو بھی نہ بتائیں کہ وہ ماریں گے،
سارا دن بھوکے رہے. پھر رات کو والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنوائیں گے. یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہے, یہ بچپن کا واقعہ ہے. پھر جوانی آپ کی جیسے بھی گزری. اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہے, جو آپ کا خادم تھا, جو آپ کی خدمت کرتا, وہ کافی بوڑھا ہو گیا. آپ کے وسائل کے بعد اس نے یہ بات بتائی کہ بات عام ہے. اس نے بتائی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہوتے تھے, لیکن اس وقت دیکھا کہ ایک بزرگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں. میں حیران ہوا کہ دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں, یہ کدھر سے آ گئے. بڑے غور سے دیکھا. اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاؤ 2 گلاس لسی کے لے آؤ. میں کہتا ہوں اب 1-1.5 کا ٹائم ہے, لسی اس وقت کہاں ملے گی؟ دکانیں بہت دور دور ہیں, شہر سے بہت دور ہیں. انہوں نے کہا نہیں, تم لسی لے کے آؤ. کہتے ہیں کہ میں جگ لے کے باہر نکلا. اب سوچنے کا لگا کہ لسی کہاں سے ملے گی. سامنے گیا تو لائٹ جل رہی تھی. دیکھا تمہارے ایک لسی کی دکان ہے. اب میں سوچنے لگا کہ ہاں روز آتا جاتا ہوں, یہاں دکان ہی نہیں تھی, یہ ایک دم دکان کیسے ہوگی, کوئی گاہک بھی نہیں. میں ان کے پاس گیا, لسی تھی کہ لسی دو. میں نے 5 روپے کا نوٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ واپس لے جاؤ, ہمارا اقبال سے حساب چلتا ہے. کہتے ہیں لسی دی, انہوں نے پی, وہ اندر باتیں کرتے رہے. اب میں اس ساتھ میں کہ وہ بزرگ باہر نکلیں گے تو ان کی قدم بوسی کروں گا, لیکن نہ میں نے دروازہ کھولا, نہ ہی مجھے ان بزرگ کا پتہ چلا کہ کب نکلے اور کب گئے. پھر وہ خادم کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد ایک دن میں ان کی خدمت کر رہا تھا, ہاتھ کو دبا رہا تھا, تو پھر میں نے پوچھا کہ ایک تجسس ہے, اگر یہ محل کر دیں گے کہ اس دن وہ بزرگ کون تھے اور وہ لسی والے کون تھے. کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے میں نے وہ لسی کی دکان ہی نہیں دیکھی, نہ بعد میں دیکھی, نہ اس سے پہلے دیکھی. تو میرے دل میں یہی تجسس ہے, آپ مجھے یہی بتا دیں گے. اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ خواجہ صاحب تھے, اور جب انہوں نے لسی کی فرمائش کری تو داتا صاحب نے لسی کی دکان نکال دی. انہوں نے لسی کی دکان لگا دی کہ میزبانی تو میرا کام ہے. یہ واقعات تو بڑے مشہور ہیں. پھر ہر سوال ہم تو ان کو ولی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ غوث قطب میں نہیں تھے, لیکن وہ نقبہ زنجبا میں ضرور تھے. نقبہ زنجبا اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا. ابدال تک اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, لیکن غوث قطب ظاہر ہے. ابدال تک کسی کو مریض نہیں کرتے, غوث قطب مریض کرتے ہیں. ہاں جی, یہ باتیں پوچھتے ہیں گھڑی گھڑی, پہلے بھی بتا چکے آپ کن سے بیعت ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم تو سب سے پہلے گورا شریف بیعت ہوئے ان کے بچوں سے, جو وہاں کے ولی سے پیر میر علی شاہ, ان کے بچوں سے بیعت ہوئے. لیکن ہمیں آخر کچھ نہیں ہوا تو ہم نے وہ بیعت توڑ دی. دیول شریف سے بیعت ہوئے, وہ بھی ان کے پوتوں سے, ان سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بیعت توڑ دی. تو پھر ہم کو جو کچھ ملا بڑی سرکار کے ذریعے, داتا صاحب کے ذریعے, پھر سلطان صاحب کے ذریعے, پھر کلندر پاک کے ذریعے, پھر غوث پاک سے. تو غوث پاک نے ہمارا ہاتھ پھر حضور پاک کے ہاتھ میں دیا. اب ہم کو حضور پاک نے بیعت کر ہی لیا ہے, اور جو لوگ حیات النبی کے قائل ہیں وہ اس بیعت کا ضرور اقرار کریں گے کہ صحیح ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا. بہت سے لوگ اس اویسی بیعت کو مانتے بھی نہیں ہیں. اگر وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہو.
اگر وہ فیض ہے